بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم وبعد۔ حج کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ بہت سارے خوش نصیب عازمین حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور بہت سارے خوش نصیب ابھی حج کی روانگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ دنیا بھر سے جتنے عازمین حج ہیں اللہ تمام کے حجوں کو تمام کے حج کو قبول فرمائے اور سب کو حج مبرور عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حج ایک بہت محترم بالشان عبادت اور عمل ہے۔ اس کا تعلق اور حج کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک الگ انداز سے ہے۔ حج میں انسان محنت بھی کرتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، اور یہ جانی اور مالی دونوں طرح کی عبادت ہے، اور حضرات انبیاء کرام کی سنتوں کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے مکمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے، دنیا سے دور دراز سے لوگ آئیں اور حج کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگ دنیا کی دور دراز حصوں سے پیدل بھی اور سوار ہو کر بھی آئیں اور حج کریں، خانہ کعبہ کا حج کریں، طواف کریں، سعی کریں، زیارت کریں اور یہاں عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے مقدس محترم جگہ میں آ کر کے جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہاں عبادت کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، یہاں تو آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے، لوگ میری آواز کس طرح سنیں گے؟ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ کا کام ہے اعلان کرنا، میرا کام ہے آواز پہنچانا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا حج کا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعلان کو قیامت تک پیدا ہونے والی ہر مخلوق کے کانوں میں پہنچا دیا، انس و جن، ملائکہ اور تمام مخلوقات کی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جن لوگوں نے لبیک کہا اس آواز پر وہ سب انشاءاللہ حج کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے حج کو قبول فرمائے۔ تو حج اور حج اتنا اہم عبادت ہے، ظاہر ہے کہ مقدس بیت اللہ جانا ہے جو تمام نبیوں کا مرکز رہا ہے، اور اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک مقام ہے، شاعر اللہ میں سے اس کی ایک عظمت ہے، اس کی ایک الگ ہی حیثیت ہے بیت اللہ کی۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں جانا ہے، ہر مسلمان کے دل میں سچی محبت ہے بیت اللہ اور وہاں کی ایک ایک پاکیزہ جگہ کی، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک کیا پوری زندگی وہاں گزاری مکے اور مدینے کے اندر۔ تو وہاں سے ہر مسلمان کو محبت ہے، سچی محبت ہے، وہاں سے سچا لگاؤ ہے، تعلق ہے مضبوط اور گہرا۔ تو بیت اللہ حج کرنے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہے بھی اور ہوگی بھی۔ بہرحال جب حج کرنے کی اللہ کسی کو توفیق دے رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حج کرے، نہ اس میں نام و نمود ہو، نہ شہرت ہو، نہ عزت کا خیال ہو، نہ اس میں جو ہے کسی قسم کی کوئی کچھ اپنے آپ کو بڑائی ظاہر کرنا مقصود ہو، بلکہ یہ ایک بس تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بندگیت کے ساتھ، اپنے رب کا ایک ادنا سا بندہ ہونے کے ساتھ، یعنی ایک
ایسا اپنے آپ کو بنائیں کہ بس یہ اللہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے ہمیں حج کی توفیق آپ دے رہے ہیں، یہ آپ کا احسان ہے، ورنہ میں تو ایک گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار بندہ ہوں، میں کسی لائق نہیں، لیکن آپ نے اپنے فضل سے ہمیں نوازا۔ یہ احساس اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر رکھ کر حج کے لیے نکلیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں کوئی حاجی نہ کہے، تاکہ ہم سنیں تو معلوم ہو کہ ہمیں عزت سمجھ میں آئے کہ ہماری تو حج کی وجہ سے عزت ہو رہی ہے۔ اس طرح کے خیالات نہ ہو، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حج کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 97 فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ ہی کے لیے حج بیت اللہ کا حج اللہ کے لیے ہی صرف کرنا ہے۔ اس شخص پر حج کرنا ضروری ہے جو بیت اللہ جانے کی صلاحیت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، یعنی مالی اعتبار سے بھی اس کے پاس اتنی وسعت ہو کہ وہ حج کر سکے، اور جسمانی اعتبار سے اتنی صحت اس کو حاصل ہو کہ وہ جا کر حج کر سکے۔ تو بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 196 میں فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے مکمل کرنا چاہیے، اللہ کے لیے مکمل کرنا چاہیے۔ تو ہم تمام اپنے عازمین حج سے اور تمام ان خوش نصیب بندوں سے، بندیوں سے، اور بھائیوں بہنوں سے، اور ماؤں بہنوں سے، اور سب سے ہم عرض کرتے ہیں اس چینل کے ذریعے سے کہ حج کرنے کے لیے آپ گئے ہیں یا جا رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی نیت کر لیں، کہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہم حج کرنے جا رہے ہیں، باقی اور کسی قسم کی کوئی نیت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انشاءاللہ مدد فرمائیں گے اور حج مبرور عطا فرمائیں گے۔ اور جب حج مبرور کسی کو عطا ہو جائے تو پھر اس کی خوش نصیبی دوبالا ہو جاتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا جس طرح بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حج مبرور کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں ان کے حج کے سفر کو آسان فرمائے، اور حج مبرور عطا فرما کر واپس آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔